أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم العین حق او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. محترم دوستوں، گزشتہ کل یہ بات آئی تھی کہ اللہ رب ذوالجلال نے حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے درمیان جو جدائیگی کو ڈالا تھا، اب یہاں سے ملاقات کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی آپس میں ملتے ہیں. کس طرح ملتے ہیں قرآن نے اس کو بیان کیا ہے کہ کل یہاں تک بات پہنچی تھی کہ قحط سالی ملک مصر کے اطراف و اکناف میں بھی پہنچ چکی تھی. تو ملک شام سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بھیجا کہ بھائی جاؤ، جا کر کے مصر سے کچھ غلہ لے کر کے آنا. اب یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے، محل میں داخل ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا، لیکن بھائیوں نے حضرت یوسف کو نہیں پہچانا. پھر حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے آپس میں گفتگو ہوئی. پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے لیے جو غلہ تھا ایک متعینہ طور پر اس کو تیار کیا. جب دینے کی باری آئی تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے بھائی حضرت بنیامین سے بہت محبت تھی، چونکہ بچپن میں دیکھا تھا، جدائی بچپن میں ہوئی تھی حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے سگے بھائی حضرت بنیامین سے. تو وہاں پر بنیامین نہیں آئے تھے. جو اور بھائی تھے ان سے پوچھا تمہارے بھائی کہاں ہیں، بنیامین کہاں ہے؟ تو بھائیوں نے کہا وہ تو ہمارے باپ کے پاس ہے، ہمارا باپ اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا، اگر چھوڑ دے گا تو جدائیگی کا غم برداشت نہیں کر سکتا. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ائتونی بأخ لکم من ابیکم، جو بھائی تمہارے باپ کے پاس وہاں پر باپ کے پاس لٹکا ہوا ہے اس کو میرے پاس لاؤ. الا ترون انی اوفی الکیل وانا خیر المنزلین، دیکھیں میں تمہارا بہت بڑا اچھے طریقے کا میزبان ہوں، تمہیں بھرپور مقدار میں غلہ بھی دے رہا ہوں. پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بھی کہا اگر تم بنیامین کو نہیں لاؤ گے تو تمہارے حصے کا غلہ میں دوں گا نہیں اور تم میرے قریب بھی مت آنا. یہ گفتگو ہوئی. پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے جب غلہ دینے کا وقت آیا تو غلہ دے دیا، لیکن جو رقم لی تھی واپس کر دی. جو غلہ ڈالتا ہے اس سے کہا کہ بھائی ان کی جو رقم ہے ان کے کور کے اندر، ان کے بیگ اور تھیلیوں کے اندر ڈال کر کے روانہ کر دو. کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام جانتے تھے قحط سالی کا زمانہ بہت سخت ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام وہاں کے مالک بھی تھے. مالک اگر کسی چیز کو کوئی چیز کسی کو دے دیتا ہے تو اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور شریعت میں اس کی روک تھام بھی نہیں ہے. اور دوسرا مزید یہ احسان بھی ہے. اور جہاں تک احسان کی بات آتی ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کثرت سے احسان کرتا ہے کسی پر اللہ کی رضا کے لیے، دکھلاوے کے لیے نہیں، اگر کوئی بندہ دکھلاوے کی خاطر کسی پر احسان کر رہا ہے تو شریعت کی نظر میں وہ احسان نہیں مانا جائے گا. ہاں، جو اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی پر کوئی بندہ احسان کرتا ہے، اپنا پیشہ ہی بنا لیا ہے، فقراء دکھے تو ان پر احسان کر دیا، کوئی یتیم بیوہ جو بھی دکھ رہے وہ احسان کر رہا ہے، تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا بدلہ کل قیامت میں اللہ دیں گے. حضرت اسماء بنت ابی بکر یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت اسماء کہتی ہیں کہ جب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر تھے، ایک مرتبہ حرم کے اندر داخل ہوئے. کفار اور مشرکین ابو جہل نے پہلے سے سازش کر لی تھی انہوں نے کہ اب محمد اندر گیا ہوا ہے، جب جو ہی باہر نکلے گا کہ ہم سازش رچیں گے. جب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، کعبے کے باہر نکلے حرم مکہ سے، تو کفار و مشرکین نے شور کرنا شروع کر دیا، شور مچا دیا کہ لوگوں ادھر آؤ، دیکھو یہ محمد ہے، یہ تمہارے بتوں کی توہین کرتا ہے، ہجو بیان کرتا ہے،
یہ برا بھلا کہتا ہے، ان کی توہین کرتا ہے۔ لوگ پورے اکٹھے ہو کر کے آ گئے، پوچھا اللہ کے نبی سے، محمد کیا تم اس طرح کرتے ہو؟ کیا تم ان کو خدا نہیں مانتے؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں ان کو خدا نہیں مانتا، ہاں میں نے ایسا کہا ہے۔ ابو جہل نے کہا یہ محمد کہتا ہے کہ ان کے اندر نہ روزی دینے کا اور نہ لینے کا، نفع کا نقصان کا، کسی چیز کی یہ ملکیت نہیں رکھتے، یعنی کسی چیز کے یہ مالک نہیں ہیں بت، یہ کہہ رہا ہے۔ تو لوگوں نے محمد سے پوچھا، محمد کیا تم اس طرح کہتے ہو؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں میری یہی دعوت ہے۔ تو پھر سارے کفار مشرکین جتنے بھی وہاں پر تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑے، بے تحاشا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گر کر کے پٹائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کر رہے ہیں، تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، اذیتیں دے رہے ہیں۔ اس کی خبر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچی۔ لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اس وقت کھانا کھا رہے تھے، جیسے ہی سنا کہ میرے آقا میرے حبیب کو تکلیفیں پہنچائی جا رہی، کفار مکہ نے انہیں گھیر لیا ہے، تو فوراً کھانے کا نوالا چھوڑا، سر پہ ٹوپی کا خیال نہیں تھا، پیروں میں جوتے کا خیال نہیں ہوا، وہیں سے دوڑ کر کے نکل گئے سیدھے وہاں پر پہنچے جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ نے گھیرے میں لے لیا تھا۔ تو جا کر کے ان پر ٹوٹ پڑے، ایک کو ہٹایا، دھکا دیا، ادھر سے 4 کو نکالا، ادھر سے دونوں کو گرایا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچاؤ کے لیے اوپر پڑ گئے۔ ان کی زبان پہ یہ الفاظ تھے، کمبختوں تم اس آدمی کو مارنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میرا رب اللہ ہے، بس اتنی بات پر تم اسے اذیتیں اور تکلیفیں پہنچا رہے ہو۔ اب لوگوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا، حضرت ابو بکر پر ٹوٹ پڑے، اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا، اس زمانے کے جو لکڑی والے جوتے ہوتے ہیں اس سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سر پر پیٹنے لگے، اتنا مارا اتنا مارا۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میرے ابو جان بے ہوش ہو کر نیچے گر پڑے۔ بے ہوشی کے عالم میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو لوگوں نے لے جا کر کے ان کے کمرے میں پہنچا دیا۔ تو حضرت اسماء کہتی ہیں کہ ہم دوران بے ہوشی کا عالم تھا، جب بھی افاقہ ہوتا تو ہم حضرت ابو بکر کے منہ میں دودھ کو ڈالتے، ہم نے دیکھا کہ خون کے فوارے نکل رہے ہیں اور سر کی جو چمڑی ہے وہ نکل رہی ہے، اتنا مارا ان لوگوں نے۔ پھر بھی جب بھی ہوش آتا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے منہ سے ایک جملہ نکلتا، ارے تم اس کو مار رہے ہو جو کہتا ہے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور میرا رب اللہ ہے۔ پھر یہی ان کے الفاظ ہوتے کہ میرے نبی کا کیا حال ہوگا، پھر بے ہوش ہو جاتے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کل قیامت کے دن ابو بکر کا ہاتھ پکڑ کر کے اللہ کے سامنے لے جاؤں گا، میں کہوں گا یا اللہ جو دنیا میں مجھ پر احسان کیے ہیں میں نے ساروں کا بدلہ چکا دیا، لیکن اس کا الگ مقام ہے، یہ تکلیفیں مجھ پر آتی تو اپنے سر پر لے لیتا، گالیاں مجھ پر پڑتی تو اپنے ذمے لے لیتا، تکلیفوں کے بیچ میں آڑ آ کر کے اپنے اوپر تکلیف کو برداشت کر لیتا، مجھے تکلیف ہونے نہ دیتا، اے اللہ آج اس کا بدلہ، احسان کا بدلہ تو دے دینا۔ تو جو بندہ کثرت سے کسی پر احسان کرتا ہے اللہ رب ذوالجلال کل قیامت کے دن اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے پیسے نہیں لیا، یوں ہی بھیج دیا۔ اب بھائی آ کر کے باپ سے کہنے لگے کہ ہم جس سے غلہ لے کر کے آ رہے ہیں بہت اچھا آدمی ہے، بہت اچھی طرح ہماری میزبانی کی ہے۔ پھر یہ بھی کہا کہ جس نے ہمیں غلہ دیا ہے اس نے کہا ہے کہ بنیامین حضرت یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی ہیں، ان کو بھی ساتھ بھیج دیں، اگر ساتھ نہ بھیجیں تو ہمیں غلہ نہیں ملے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ حضرت یعقوب نے کہا میں تمہیں کیسے اس کو حوالے کرتا ہوں، کیسے کروں گا تمہارے حوالے میں اپنے چہیتے کو بنیامین کو، جبکہ یوسف کے بارے میں تم نے ایسا ہی کہا تھا، پھر یوسف کو میں نے کھو دیا، اب اس کو بھی میں تمہارے حوالے کر دوں گا تو اس کو بھی میں کھو جاؤں گا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ حضرت یعقوب نے کہا اگر تم اللہ کی قسم دو، اللہ کو گواہ بناؤ تو میں بنیامین کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ تو پھر انہوں نے کہا، ان کے بیٹوں نے کہا ہم اللہ کو گواہ بناتے ہیں، یعنی اللہ کی قسم کھاتے ہیں، ہم اس کی بھرپور حفاظت کرتے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کو ان کے حوالے کر دیا، کہا
جاؤ تم، اللہ جو تم اور آپس میں جو ہم کہہ رہے ہیں اللہ سب پر وکیل ہے، ان باتوں کا گواہ ہے۔ پھر بنیامین کو دے دیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے۔ پھر کہا جب تم وہاں پر جاؤ، مصر کے وہاں پر 4 دروازے تھے، تو لکھا ہے ادخلوا من ابواب متفرقہ، 10 بیٹوں کی جماعت تھی، بھاری بھرکم جماعت تھی ان کی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولادیں انتہائی حسین اور خوبصورت بھی تھی، نوجوان تھے، اگر کوئی آدمی ان کو دیکھ لیتا تو انہیں نظر لگ جاتی۔ تو ان کے باپ نے کہا ادخلوا من ابواب متفرقہ، جب تم جاؤ شہر کے اندر داخل ہو تو الگ الگ، ایک دروازے 2 جانا، ایک ساتھ اکٹھے نہ جانا، ایسا نہ ہو کہ کہیں تم پر نظر نہ لگ جائے۔ یہ تدبیر ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے دیکھا کہ میرے بیٹے نوجوان ہیں، حسین بھی ہیں، خوبصورت بھی ہیں، اگر ایک ساتھ جائیں تو ان پر ہو سکتا ہے کہ نظر لگ جائے۔ انہوں نے تدبیر یہ کی کہ الگ الگ راستوں سے جانا، کسی کی نظر آپ پر اکٹھے نہ پڑے۔ یہاں پر جب نظر کی بات آتی ہے تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العین حق، نظر کے لیے تدبیر اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ نظر ایسی چیز ہے کہ آدمی کو قبر کے گھڑے تک پہنچا دیتی ہے۔ بہت سی مرتبہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہم بیمار ہوتے ہیں، ہسپتال وغیرہ میں علاج کراتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا اپنے جسم کے بارے میں اسکیننگ کرواتے ہیں، جو بھی ہے، لیکن ساری چیزوں کے اندر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نارمل ہے۔ تو ایسے وقت میں ہماری نظر کام کر جاتی ہے، تو بندے کو نظر جب لگ جاتی ہے تو سارے جسم کے اندر نارمل آنا ہی ہے، چونکہ نظر ہی اتنی خطرناک چیز ہے۔ اب اس کی تدبیر کیا کرے، جیسا کہ یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ حضرت یعقوب نے ایک تدبیر کی تھی اور یہ بھی کہا فما اغنی عنکم من اللہ من شیء، جو یہ تدبیر ہے تمہیں میں کہہ رہا ہوں الگ الگ جانے کا، یہ اللہ کے فیصلے کو بدل نہیں سکتی۔ اگر اللہ کسی پر نظر کسی کی ڈال دے تو اسے نظر لگنی ہی ہے، اللہ کے فیصلے کو کوئی بدل نہیں سکتا، لیکن تدبیر تو کرنی ہے۔ ہماری شریعت کیا کہتی ہے، اگر کسی بندے پہ نظر لگ جائے تو سورہ مومنون کی ایک آیت ہے ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ان یحضرون، اس کو پڑھ کر کے دم کر لینے سے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نظر، کوئی آدمی اس پر نظر ڈالا بھی ہو، نکل جاتی ہے۔ لیکن ہمارا رویہ آج یہ ہے، بچوں پہ ہو تو کالے ٹپکے لگا دیتے ہیں۔ عجیب ماجرا ہے، ہماری دنیا ہی الٹی ہے۔ دیکھیں آدمی اب کوئی چیز نئی لیتا ہے تو اسے یہ سوچتا ہے کہ میری گاڑی پہ دھبے نہ لگیں۔ ہم نے غور کیا ہے، جب ہم گاڑی لیتے ہیں تو 1 مہینہ 2 مہینے تک اس پر ٹارپل بچھا دیتے ہیں، تیسرے مہینے میں معمولی ہو جاتی ہے وہ گاڑی، لیکن جب نوی ہوتی ہے تو اس پر دھول بھی برداشت نہیں، رات میں کھڑا رہے تو اس پر ٹارپل بچھا رہے ہیں، گاڑی کی سیفٹی کر رہے ہیں۔ لیکن عجیب معاملہ ہے، ہم نے دیکھا ہے، لوگوں سے سنا بھی ہے، جب بڑی بڑی گاڑیاں وینس لیتے ہیں تو پرانا پھٹا ہوا جوتا لٹکا دیتے ہیں۔ بھائی کیوں؟ نظر نہ لگے گاڑی کو۔ یہ عجیب حماقت ہے ہماری، یعنی بیوقوفی ہے۔ بلڈنگیں بنتے ہیں، بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کرتے ہیں، وہاں پر بھی کالے پھٹے پرانی چیزوں کو لٹکا دیتے ہیں۔ اصل ہونا تو یہ چاہیے تھا میں بلڈنگ تعمیر کروں یا گاڑی نئی خریدوں، اصل ہونا تو یہ تھا کہ اس کی سیفٹی میں کوئی ناپاک چیز، گندی چیز، پھٹی پرانی چیز نہ لگے، ایسا ہونا چاہیے تھا۔ لیکن اس کے برخلاف یہاں پر ہو رہا ہے۔ یہ شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ شریعت کے یہاں معتبر وہی ہے جو قرآن کہتا ہے، جو حدیث کہتی ہے۔ ہماری عادت رواج بن گیا ہے، ایسا رواج بن گیا بچوں کو اگر کوئی خوبصورت بھی دکھے، خوبصورت نہ بھی دکھے، کوئی بچہ بالکل کالا ہو جس کے اندر خوبصورتی کا نام و نشان ہو، اس کی ناک ہی نہ ہو، تب بھی اس کے سامنے مرچیوں کو اس طرح کیا جاتا ہے۔ یہ عجیب بات ہے۔ اگر کسی کو نظر لگنے کا اندیشہ ہو تو قرآن کی آیتیں ہمارے لیے کافی ہیں۔ ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ان یحضرون، اس کو پڑھ کر کے دم کر لینا چاہیے۔ اور اللہ کے پیارے، جب حضرت مریم کی ولادت ہوئی تو ان کی والدہ نے دعا کی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، اے اللہ میں شیطان مردود سے اس بچی اور اس کی ذریت کے لیے تجھ سے پناہ چاہتی ہوں۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، ہر بچے کے ساتھ شیطان ٹچ ہوتا ہے، لیکن حضرت عیسیٰ پر اس کا ٹچ کرنا کوئی کارآمد ثابت نہیں ہوا۔ یعنی ان کی ماں نے دعا کی تھی پیدا ہونے سے پہلے اللہ کی امان میں ہونے کی۔ تو نظر کا یہ علاج ہے،
اور نظر ہماری یہ تدبیر ہے کہ ہم تدبیر کریں، لیکن اگر کسی کو نظر لگنی ہی ہے، اللہ نے مقدر میں لکھ دیا ہے، تو اس مقدر والی چیز کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ خود قرآن کہتا ہے فما اغنی عنکم من اللہ من شیء، حضرت یعقوب کہہ رہے ہیں تم تدبیر اس طرح کرو، الگ الگ جانا، لیکن اللہ کا اگر کوئی فیصلہ آ جائے تو کوئی کام نہیں دے گا۔ یہ بات یہاں پر تھی۔ پھر اس کے بعد اگلا واقعہ ہے، وہاں پر حضرت بنیامین اور حضرت یوسف علیہ السلام دونوں کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے، اگلے سے وہاں پر شروع کیا جائے گا۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ کل رات میں ایک اعلان ہوا تھا تراویح کے بعد کہ آج سے جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کے دور آ رہے ہیں، ہوتا ایسا ہے کہ ہر آدمی، ہر پارٹی والا مردوں کو، عورتوں کو پیسہ رشوت دے کر کے خرید لیتا ہے۔ پہلی بات، اس جیسے جھمیلوں کے اندر، جھتوں میں پڑنا، پارٹیوں کے اندر اپنے آپ کو ڈالنا، یہ رشوت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراشی والمرتشی دونوں جہنم میں جائیں گے۔ رشوت دینے والا مسلمان ہے وہ بھی جہنمی، رشوت لینے والا وہ بھی جہنمی، اور جو مال مل رہا ہے وہ بھی حرام مال ہے۔ وقت جو ہم دے رہے ہیں کسی کافر کے حوالے کر رہے ہیں، وہ رشوت ہے، اور وہ ہمارے چلنے پھرنے کے بدلے میں ہمیں 500 روپے 1000 روپے دے رہا ہے کہ اللہ نے 1000 روپے ہماری زندگیوں کے اندر کم کر دیا ہے۔ یہ تو مردوں کی بات تھی۔ پھر جب عورتوں کی بات آتی ہے تو مسلمان برقع پوش عورتیں اس ٹیم کے اندر شامل ہوتی۔ قرآن کا پیغام ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ، بہت سختی کے ساتھ اللہ نے ڈانٹا ہے۔ عورتوں کے لیے کہا ہے تمہارا جو مسکن اور ٹھکانہ ہے یہ گھر ہے، بغیر ضرورت کی ہماری شریعت بھی اجازت نہیں دیتی کہ گھر کے باہر جائیں۔ شوہر گھر کے اندر موجود ہے، بیوی کو ضرورت پڑ جائے شاپنگ کی تو بیوی کو بھی حق نہیں کہ وہ باہر نکلے۔ ہاں اگر شوہر نہ ہو تو شریعت کہتی ہے کہ اب یہ باہر وقتی ضرورت پر نکل سکتی ہیں، پھر واپس آ سکتی ہیں۔ لیکن یہ کیا بدتمیزی ہے کہ ہماری عورتیں اللہ اور اس کا نام لینے والی، ہماری شریعت کے پاسدار، ہماری شریعت کی نگہبان عورتیں جن کے بارے میں قرآن نے تعریف کی ہے، یہ عورتیں اسلام کی شہزادیاں ہیں، یہ آج بکاؤ پر آ گئی ہیں، اپنے جسموں کو فروش کر رہی ہیں 500 روپے کی خاطر۔ بظاہر تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ 500 روپے دن بھر چلنے کا قصہ، یہ قصہ ایسا نہیں ہے، اس سے بہت سارے خرافات وجود میں آتے ہیں۔ جب ہم غیروں کے پاس اپنی عورتوں کو بھیج دیتے ہیں 500 روپے کی خاطر، جب تک وہ سارا دن پیسے دیں گے، سارا دن کا وقت ان کے حوالے ہو گیا، وہ چھیڑ چھاڑ بھی کر سکتے ہیں، عزتوں کو بھی لوٹ سکتے ہیں۔ اور اب اس زمانے کے اندر بہت علل اعلان یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم مسلمانوں کی عورتوں سے کھلواڑ کریں گے اور ان کو اپنے نرغے کے اندر پھنسائیں گے، پھر ہم ان عورتوں کو اپنا بنا لیں گے۔ جب اتنا سارا سن کر کے اگر ہماری مسلم ماؤں اور بہنوں کے اندر ذرا برابر احساس نہ رہے تو دین کی اہمیت کہاں رہی، ہمارے اندر اسلام کی پاسداری کہاں رہی؟ یہ میں آپ لوگوں کی بات نہیں کر رہا، ہم تو اپنی عورتوں کو گھروں کے اندر بٹھاتے ہیں، ہاں، لیکن جو ہمارے گھروں کے پاس ہو یا ہمارے کہیں پر بھی ہماری مستورات مسلمان مائیں اور بہنیں جو برقع ڈالیں، جو برقع نہ لگائیں، معلوم ہو کہ اسے روکنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر مسلمان کی پارٹی ہے تب بھی عورت کا شرکت کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ یہاں تو مسلمان سے آگے بڑھ گئی ہے، غیروں کی، کافروں کی، مشرکوں کی پارٹیوں میں ہماری برقعے پہن کر عورتیں مستورات باہر نکل رہی ہیں۔ تو یہ آپ حضرات سے ریکویسٹ ہے، درخواست ہے کہ ایسے ماحول میں پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کام کے لیے بھی ہماری شریعت باہر جانے کا نہیں کہتی، یہاں پر تو حرام کام ہے، کفار کے بلانے پر جانا، پیسوں کی خاطر اپنے دین کا سودا کرنا، اپنے جسم کو بیچنا، مکمل وقت تک ان کے ساتھ رہنا، یہ بالکل حرام ہے، کسی صورت میں اس کی اجازت اور گنجائش نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ حضرات فکر کریں، ہماری عورتیں تو گھر میں رہتی ہیں الحمدللہ، لیکن باہر والی عورتیں مسلمان کہیں دکھ جائے تو اپنی مستورات کے ذریعے سے سمجھائیں کہ دین کا یہ اسلام کا شیوا نہیں ہے، اسلام کی شہزادیوں کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ پاک ہم تمام کو کہی ہوئی سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔